اللہ سے نا آشنائی سب سے بڑی جہالت ہے۔ ہاں، صرف مولانا صاحب کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، حافظ صاحب کا کام نہیں کہ وہی اللہ کو پہچانے۔ صحابہ سارے حافظ کوئی نہ تھے، لیکن اللہ سے بڑا ان کا تعلق تھا، وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ ان کی مدد کو فوراً اتراتا تھا۔ یہ سارا مجمع یہ نہ کہے نماز پڑھنا مولوی دا کام ہے، اللہ کو لو منگنا مولوی دا کام ہے، سجدے کرنا مولوی دا کام ہے، زکوٰۃ دینا مولوی دا کام ہے، سود تو بچنا مولوی دا کام ہے۔ اے مجمع نہ سمجھے، بلکہ اللہ کو پہچاننا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اس کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے تعلق بنا لے، کہ وہ جب اللہ کو پکارے وہ لبیک کہتا ہوا اتر آئے۔ میرا بندہ، تیری ایک پکار پر تیرا رب 70 مرتبہ جواب دے رہا ہے، لبیک لبیک یا عبدی، بول میرا بندہ میں آ گیا، میں تیری مدد کو اتر آیا۔ لیکن تعلق ہی کوئی نہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا ہی کوئی نہیں آتا، مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تھوڑا سا غم آتا ہے، پہلے بینک بیلنس چیک کرتے ہیں، پیسے بینک کوئی نہیں پہ، تھوڑا سی تکلیف آتی ہے، ڈاکٹر کون سا اچھا ہے، دماغ ادھر چلا گیا، تھوڑا سا فقر آیا، کہیں سے ادھار مل جائے گا، تھوڑی سی پریشانی آئی، کوئی دوست حل کر دے گا، سارا دماغ مخلوق کے دائرے میں گھومتا ہے اور اللہ کی طرف ہمارا دل لوٹتا کوئی نہیں۔ یہ سوچ، یہ جذبات اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتے کہ میرا بنانے والا اوپر بیٹھا ہے، میرا ساتھی اللہ ہے، جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھے تنہا کوئی نہیں چھوڑے گا، وہ میرا ساتھی ہے، میرا مددگار ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے قریب والے غم ملتا ہے تو سب سے پہلے قریبیوں کو بلایا جاتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے سب سے پہلے اپنوں کو بلایا جاتا ہے۔ بھائی فخر صاحب کی والدہ اللہ کے پاس پہنچی تو سب سے پہلے گھر میں دائیں بائیں جو یا قریبی ہیں ان کو بتایا گیا ہوگا، اماں جی وفات پا گئی ہیں، غم میں شریک ہو جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ اپنوں کو، قریبی کو سب سے پہلے بلایا جاتا ہے، غم بتایا جاتا ہے۔ بھائیو، بھائی تو تھوڑا دور ہوتا ہے، وہ الگ جسم ہے، ماں الگ جسم ہے، باپ ایک الگ جسم ہے، بہن ایک الگ جسم ہے، سب سے زیادہ قریب ایک اللہ ہے۔ اللہ سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب، سب سے پہلے اس کا تعلق اپنا قائم ہونا چاہیے، طاقتور مضبوط ہونا چاہیے کہ پہلے اللہ کو فریاد سنائی جائے، پھر دیکھو وہ اللہ تمہاری مدد کو کیسے نہیں اترتا۔ صحابہ ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کی مدد کو فوراً اللہ تعالیٰ اتر آتے تھے۔ ابو نافع رضی اللہ تعالیٰ اٹلانٹک کے ساحل پر پہنچتے ہیں اور اپنا گھوڑا سمندر میں اتارتے ہیں۔ گھوڑا جب گردن تک اتر جاتا ہے، تلوار نکالتا ہے، ہوا میں لہراتا ہے، کہتا ہے یا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاہدا فی سبیلک، میرے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر مجھے پتا ہو اس سمندر کے پار بھی مخلوق ہوگی تو میں یہ گھوڑا آپ کی محبت میں اتار دوں گا۔ وہاں سے واپس نکلے، کیروان کے جنگل میں آئے اور وہاں ایک ٹیلے پہ چڑھ کے آواز لگائی۔ مخلوق کیسے تابع ہوتی ہے؟ جو اللہ کا ہوتا ہے۔ آواز لگائی، یا ایتھا السبع نحن اصحاب رسول اللہ ارحلوا عنا فإنا نازلون فقد وجدناه بعد یوم ثلاث قتلناه۔ ہم اللہ کے رسول کے صحابی، ہم اللہ کے غلام، اس کے رسول کے غلام، ہم جنگل میں آ گئے، جنگل کے درندوں جنگل کو خالی کر دو اور 3 دن کے بعد کوئی ملے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی آواز پہ سانپ بھی اپنے بچوں کو منہ میں لے کے اس جنگل سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ 3 دن میں مکمل جنگل خالی ہو گیا، چونکہ وہاں چھاؤنی بنانی تھی، سارا جنگل خالی ہو گیا۔ پھر 12 صحابہ ساتھ ہیں، پھر نکلے ہیں۔
آگے ایک صحرا آیا. ساتھیوں نے کہا حضرت پیاس لگی ہے. یہ اس لشکر کے امیر تھے. تب پیاس لگی ہے تو اترے گھوڑے سے 2 نفل پڑے, ہاتھ اٹھائے, وہیں ہاتھ اٹھائے, ابھی ہاتھ واپس چہرے پہ نہیں آئے تھے. ان کے گھوڑے نے زمین کو کھرچنا شروع کیا, نیچے سے پانی نکلا, ہزاروں چشمہ تیری سنگراہ سے پھوٹے, خود میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. بھائیو یہ تھا اللہ سے تعلق. ہاتھ اٹھے ہیں, زمین نے پانی دیا ہے, آواز نکلی ہے, جانور سارے غلام بن کے جنگل چھوڑ کے بھاگ گئے. مدینہ میں آگ نکلی, تمیم داری رضی اللہ عنہ کا عمر نے بھیجا جاؤ آگ نکلی ہے دیکھ کے آؤ. شہر میں آگ نکل آئی, یہ جو لاوا پھٹتا ہے تو اس طرح وہ آگ نکلی. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ گئے, کندھے سے رومال اتارا, آگ کو ایسے سے ہانکتے ہوئے, تو واپس اپنی جگہ جا, اس سوراخ میں اس کو بند کر کے اوپر رومال دیا, پھر رومال اٹھایا, دوبارہ کبھی آگ نہ نکلی. مدینہ میں زلزلہ آیا, مدینہ میں زلزلہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, آپ نے زمین پہ کوڑا مارا, ارے زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر کبھی عدل نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر کبھی ظلم کیا ہے؟ وہ دن گیا اور آج تک مدینہ کی سرزمین پہ زلزلہ کوئی نہیں آیا. اور انشاءاللہ قیامت کے زلزلے سے پہلے وہاں زلزلہ نہیں آ سکتا. قیامت پہ تو پھر ہر چیز ہی خاک ہو جائے گی, لیکن اس سے پہلے زلزلہ نہیں آ سکتا. دریا نیل ہر سال اس میں ایک دلہن کو تیار کر کے ڈالتے تھے, پھر دریا چلتا تھا. وہ عرب والے مشرکین کی روایت تھی, ایک دلہن لڑکی کو بٹھاتے, اس میں پھینکتے, وہ مر جاتی, پانی چل پڑتا. ایسے ہی عمر بن عاص مصر میں پہنچتے ہیں, گورنر ہیں, اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہیں. خط لکھا, یہاں کے لوگ کہتے ہیں دریا نیل تب چلے گا جب یہاں کوئی دلہن ڈال کے پھینکی جائے گی. تو فرمایا صبر. خط لکھا دریا نیل کے نام حضرت عمر نے کہ چلنا ہے تو اللہ کے نام پہ چل, نہیں چلنا کہ اپنی مرضی سے تو چلتا ہے تو تیری ہمیں ضرورت کوئی نہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں, اس کے واسطے چلنا ہے تو چل. یہ خط قاصد نے آگے عمر بن عاص کو دیا, انہوں نے دریا میں ڈالا, ادھر خط ڈالا اور ادھر راتوں رات پانی آیا. 16 ہاتھ پانی آ گیا اور دریا نیل آج تک دوبارہ خشک نہیں ہوا. ساری دنیا کے دریا شمال سے نکلتے ہیں, جنوب کی طرف جاتے ہیں, اور دریا نیل وکٹوریا جھیل سے نکلتا ہے اور اس کا رخ جنوب سے شمال کی طرف ہے. زمین کا بناوٹ ایسی ہے, 23 سینٹی گریڈ پہ زمین ہے. اس حال میں جیسے میرا ہاتھ ہے, یوں سمجھ لیں ادھر اونچی ہے, ایسے زمین کا سسٹم ہے. ہم یہاں پانی ڈالیں گے, پانی ادھر نہیں جائے گا, زمین جب پانی چوسے گی تو پانی کا رخ ادھر جائے گا, پانی اس طرف جائے گا اندر سے. زمین ایسے بنی ہوئی ہے اس انداز سے. تو دریا نیل نیچے سے اوپر کی طرف اٹھتا ہے, یہ اس خط کی طاقت ہے. بھائیو جن کا اللہ سے تعلق, ان کے لیے مخلوق یوں تابعدار ہوتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ سے تعلق بنایا اور ہم نے اللہ سے تعلق کوئی نہیں بنایا. ہم نے مخلوق کے لیے اپنا سب کچھ لگایا ہوا ہے. تو جس نے اللہ سے تعلق بنا لیا, اللہ کہتا ہے لَكَ وَالْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, میں اپنے بندے کی دنیا بنا دیتا ہوں. یہ نہیں کہ اللہ سے تعلق بن جائے گا تو یہاں دنیا برباد کر دے گا, نہیں. اللہ کہتا ہے تیری دنیا بنے گی, موت سے پہلے تو دیکھے گا اللہ نے تیری دنیا خوبصورت کر دی. وفی الآخرہ, اور آخرت میں موت کے بعد آخرت بھی تیری غلام ہوگی کہ جنت ساری تیرے لیے مسکراتی ہوئی آئے گی. لہذا اللہ کو راضی کر لینا سب سے بڑی کامیابی ہے. میں اس لیے اللہ کو بولتا ہوں, مجھے چہرے نظر آتے ہیں, اللہ کو نہیں جانتے, اللہ کو نہیں جانتے. اس کے رسول کی جب زندگی مٹتی ہے, میں کوئی ولی نہیں ہوں, کوئی وہ نجومی بھی نہیں ہوں, کاہن نہیں ہوں کہ جادوگر ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں, نہیں. میں کوئی تمہارے دلوں میں اترا ہوں, نہیں. جب میرے نبی کی زندگی مٹ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے.
اللہ سے تعلق ہوتا تو پہلے اس کی رسول کی زندگی ظاہر ہوتی، جسموں پر، معاشرے میں، بازار میں، گھر میں، آفس میں، ہر شعبے میں میرے نبی کی سنت زندہ ہوتی تو سمجھ جاتے کہ اس بندے کا اللہ سے تعلق ہے۔ چہرے میرے نبی کے غیر ہیں تو میں کیسے تعلق سمجھوں کہ اللہ سے تعلق ہے؟ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے غلامی رسول میں آنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم اللہ کے رسول سے دور ہیں، اس لیے اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک افضل اکمل زندگی کو زندہ کر لو گے، معاشرہ خوبصورت بن جائے گا۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے ساتھ ہے کوئی نہیں، اس لیے فساد، شر، قتل و غارت، زنا، چوری، ڈاکہ اور رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا، کئی سال تک نہ بولنا اور ناقتل میں کمی، چیزوں میں ملاوٹ، بیٹا اور باپ ان کی دشمنی، بیٹی اور ماں ان کی دشمنی، بھائی کا دشمن، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ زندگی میں اللہ کے نبی کا دین کوئی نہیں۔ بھائیو، زندگیوں میں دین لاؤ، میرا نبی خیر لے کر آئے۔ آپ سے پوچھا گیا ایو الایمان افضل، ایو الاسلام افضل، مل اسلام مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، چونکہ اسلام کی اس وقت ضرورت تھی تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول خاتم النبیین، گواہی دے ان باتوں کی، اور نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کا پابند بن جا، اور اللہ نے تجھے مال دیے ہیں تو اس کے راستے میں نکل کر بیت اللہ کا طواف کر اور جا کے حج ادا کر۔ یہ میرے نبی نے اسلام بتایا۔ 11 سال گزرے، یہ سوال عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قبر سکھر میں ہے، 3 صحابہ کی قبریں سکھر میں ہیں، میں وہاں گیا ہوں، محبوب گوٹ ایک جگہ ہے سکھر شہر سے 4 کلومیٹر دور، 3 صحابہ کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ عمر بن اخطب کہنے گئے یا رسول اللہ مل اسلام، 11 سال کے بعد تو قربان جاؤں، اسلام پھیل چکا تھا۔ میرے نبی نے 2 باتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا طیب الکلام اطعام الطعام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا اسلام ہے۔ پہلے فرمایا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیوں؟ اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ جب وہ پھیل گیا، اسلام آ گیا، جیسے میرے اور آپ کے پاس ہے، ایسے سارے ہم مسلمان ہیں، پاکستان والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، اسلام ہے، لیکن اس کی چھت ہے اخلاق، وہ کوئی نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا طیب الکلام، میٹھا بول بولنا اسلام، کھانا کھلانا اطعام الطعام اسلام، کھانا کھلانا اسلام، یہ دونوں صفات اس وقت امت سے ختم ہو گئی۔ چلو نمازی مل جائیں گے، حج کرنے والے مل جائیں گے، لوگوں کے ساتھ باہر آس پاس لوگوں کے ساتھ فقیروں کو خدمت کرنے والے مل جائیں گے، زکوٰۃ دینے والا مل جائے گا، اور رات کو تہجد میں رونے والا وہ بھی آپ کو ملے گا، لیکن جس کے اخلاق اور زبان میٹھی ہو، ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ملتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا طیب الکلام،
جب بھی بات کرنا میٹھا بول بولنا. ہماری اور آپ کی تو زبان نہیں، اللہ کے نبی کی مخالفت، ایک دوسرے سے دشمنی، تھوڑی سی ایک بات ہوتی ادھر سے گالی آتی ہے، پھر گالی کے بدلے میں اگلا گالی دیتا ہے، پھر اس کے بدلے میں تھپڑ آتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں گولیاں چلتی ہیں، اور اس کے بدلے میں قتل و غارت ہوتی ہے، اور سکے چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھو زاد، سکے بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا ہوتا اسلام ہمیں کیا حکم دے رہا ہے. میٹھا بول سیکھو. زبان کا کڑوا ہونا یہ رشتوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، زبان کا میٹھا ہونا یہ رشتوں میں محبت پیدا کرتا ہے. بھائیو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دیکھتے نہیں ہو کوئی کہیں کی لڑکی ہوتی ہے، لڑکا کہیں سے ہوتا ہے، مشرق مغرب جتنے خاندانوں میں فاصلے ہوتے ہیں، غیر ہوتے ہیں، صرف آ کے وہ کہہ دیتے ہیں جی قبول کیتا ہے. نکاح میں لڑکی بھی کہتی قبول، لڑکا بھی کہتا ہے قبول. اتنی سی بات پر غیر اپنے بن جاتے ہیں. ابھی 18 اگست میں نے دوسری شادی کی، اللہ کی طرف سے نصیب میں تھی، تو وہ بٹ فیملی ہے، میں یہاں کھوکر فیملی سے ہوں. تو کیا ہوا، زبان کا میٹھا بول ہوا، ادھر سے قبول ادھر سے قبول، وہ ایک خاندان بن گئے، ایک خون بن گئے. یہ ہے زبان. اور جب یہ زبان کڑوی ہوتی ہے، سکی بہن بہنوں میں، بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں رشتے ہوتے ہیں، بچوں کی نہیں بنتی، تو وہ کہتا جی طلاق. زبان بولی طلاق. سکے بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں. مشرق مغرب جتنے فاصلے پڑ جاتے ہیں، پتہ چلا یہ زبان کا میٹھا بول. پھر میرے نبی نے فرمایا معاذ تجھے پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ. تو میرے نبی نے زبان مبارک نکالی، امیندے بھائی ہو پکڑ کے دکھائی. معاذ پورے دین کا خلاصہ زبان ہے. بھائیو یہاں گھر میں طنز ملتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں جھگڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بھائی بھائی کے گریبان کو پڑتا ہے. عورتیں ایک دوسرے کو تانے دے کر گھر میں سکے بھائیوں کو آپس میں لڑا دیتی ہیں. یہ سانپ، کوبرے زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہو گئی کہ اس میں زہر بھرا ہوا ہے، اور اندر میں دل کی دنیا بھی اندر غلاظت سے بھری پڑی ہے کہ اندر محبت کوئی نہیں ہے، آگ لگی ہوئی ہے نفرت کی. اس کو مٹاؤ. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام میٹھا بول بولنا ہے. تمہارے گھر میں ہنڈیا میں میٹھا پکا ہوا ہے، چمچہ ڈالو گے اندر سے میٹھا نکلے گا، اور اندر نمکین پکا ہوا ہے، چمچہ ڈالو گے اندر سے نمکین نکلے گا. دل ایک ہنڈیا ہے اور زبان اس کا چمچ ہے. اندر میں جو چیز ہے زبان باہر نکالے گی. اپنے دلوں کو مسلمانوں کی نفرت سے خالی کر دو. جس دل میں مسلمان کی نفرت آئے گی اس دل میں کبھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں آ سکتی. دلوں کو خالی کر دو، محبت کو عام کر دو، اللہ کے ہاں عزت پا جاؤ گے. میرے نبی کی مجلس میں عشاء کا وقت ہے، آپ مجلس میں ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اعلان کیا اچانک جنتی دیکھنا ہے. تو سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ شاید ہم میں سے کوئی ہوگا. تو جب سب نے کہا جی یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ آ رہا ہے. سب نے پیچھے دیکھا، نواں ایک بابا صحابی بڈھا نیا مسلمان ہوا تھا، وہ آ رہا تھا. سب حیران ہو گئے. اگلی رات پھر ایسا ہوا، اگلی رات پھر 3 رات مسلسل وہ آتا، اور اللہ کے نبی فرماتے یہ پیچھے دیکھتے تو وہی آدمی. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے. سارا دن روزہ، زندگی بھر دن کو روزہ، اور 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. سب سے زیادہ عبادت میں مشہور. تو وہ کہتے ہیں میں بے قرار ہو گیا
یہ کون ہے جڑا میرے تو ہی ود گیا ہے؟ تو جب مجلس ختم ہوئی میں اس کے فرماتے میں ان کے ساتھ ہو گیا بابا جی کی. میں نے کہا چاچا آج میں آپ کے ساتھ آ جاؤں, میرے باپ سے میری کوئی انبن ہو گئی ہے, میں رات آپ کے پاس گزار لوں. تو اس نے کہا آ جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں. تو کہا میں گیا اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ ان کو 3 دن سے جنت کی بشارت مل رہی ہے. کہ میں ساتھ چلا گیا, انہوں نے جا کے بستر بچھایا, چونکہ عشاء کی نماز تو ہو چکی تھی, بستر بچھایا, میرا بھی اپنا بھی چادر مجھے بھی دی اور خود چادر کھینچ کے سو گئے. عبداللہ کہتے ہیں میں چادر کو ایسے ہٹا کے دیکھتا رہا, ابھی اٹھے گا کوئی نہ کوئی عمل کرے گا, شاید مجھے دکھانے کے لیے لیٹ گیا ہے تو پھر ابھی اٹھے گا کچھ نہ کچھ کرے گا. وہ کہتے ہیں میں ساری رات کپڑا ہٹا ہٹا کے دیکھتا رہا, وہ سوتے رہے. صبح نماز کے لیے اٹھایا, چلو عبداللہ بیٹا چلو نماز پہ چلو. کہا نماز پہ چلے گئے. اگلی رات پھر تیسری رات کہ میں دیکھتا ہی رہتا, میں جاگتا ہی رہتا, وہ سوتے ہی رہتے. اللہم بسمک اموت واحیا, چادر کھینچتے اور سو جاتے. تو صبح جب نماز کے لیے اٹھے تو میں نے کہا چاچا میرے باپ سے میری انبن کوئی نہیں تھی, اللہ کے نبی 3 دن مسلسل عشاء کے بعد آپ کے آنے پہ فرماتے تھے کہ یہ جنتی آ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کا کوئی خاص عمل ہوگا, شاید میری وجہ سے آپ نے عمل چھوڑ دیا اپنا, میں معذرت چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا بیٹا میں تو نماز پڑھ کے آتا ہوں سو جاتا ہوں, چلو نماز پہ چلتے ہیں. نماز پہ جانے لگے تو بابا جی نے کہا بیٹا بات سنو, ایک بات ہے. کہا جی کیا؟ کہا بیٹا جب میں سوتا ہوں تو اپنے دل میں دیکھتا ہوں میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد بغض کینہ نفرت نہیں ہوتی, میں دل خالی کر کے سوتا ہوں. تو عبداللہ کو جھٹکا لگا, ایسے اچھل کے کہتا ہے چچا ہاذا ہوا, یہی تو وہ عمل ہے جس پر آپ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے. سمجھ آندی بھائی ہے اس دل میں کتنی نفرت ہے. لیے ابھی الیکشن کے چکر میں ہم نے ایک دوسرے, ہم بھی کتنے بے وقوف ہیں, عجب ہمیں لوگ پاگل بناتے ہیں اور ہر الیکشن میں ہم عوام پاگل ہوتے ہیں. وہ ہمارے تعزیت پہ آتے ہیں, اسیانہ جی سردار صاحب آگن, مار صاحب آگن, شاہ جی آگن, ہمارا بڑا تعلق ہے, ووٹ تو آڈا, تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور آئے گا. ہم بھی دھوکے باز ہیں, آگے بھی دھوکہ ملتا ہے. پھر اسے کہ کہتا سائن تھوڑے نال ہیں, سچ بولنے کی تو زبان میں طاقت کوئی نہیں. تو ایسے ہی ہم سیاست میں پھر ایک دوسرے کی دشمنیاں پالتے ہیں, میں اس پارٹی کا, میں اس پارٹی کا, اس پارٹی کا, اور نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے ناآشنائی ہو گئی. بھائیو دلوں کو پاکیزہ کر دو, دلوں کو صاف کر دو, اللہ کی قسم اللہ کے ہاں عزت پا جاؤ گے. میرے نبی نے فرمایا تسل من قطعک توتی من حرمک تعفو عن من ظلمک, جو تم سے تعلق توڑے تم ان سے تعلق جوڑو. سن دے بھائی ہو اینا کے گھروں مانو یاد کرے تھے ہو اپنے گھر اسی اپنے گھر, میں پیو دے کل دانے لے کے کھاندہ رہنا, یہ ساری کچھ ہے. سکے بھائی میں اپنا کمانا, کوئی تیرا کھاندہ رہنا نہیں بولیں تے نہ بول. نا جو ناراض ہوتے ہیں اس سے صلح کر لو, اس کے بعد چلے جاؤ. بھائی میں آ گیا ہوں, راضی ہو جا, کس بات پہ ناراض ہے؟ دوست روٹ جائے تو مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ دوستوں سے صلح کرتے ہیں, بھائیوں سے بھی صلح کر لو, بھائیوں سے بھی صلح کر لو, معاف کرنا سیکھو. زمین بن جاؤ, تم اس پہ ہل چلاتے ہو, پھاڑ کے لینا لینا کر دیتے ہو, زمین اس کے بدلے میں تمہیں غلہ دیتی ہے, تمہیں پھل دیتی ہے. تمہارے گھر کے درخت کو تمہارا بچہ پتھر مارتا ہے, وہ درخت جواب میں پھل گراتا ہے. ہاں بھائی کھا, پھل گراتا ہے. مسلمان اتنے اخلاق والا ہونا چاہیے کہ وہ مٹ جائے, مرنے سے پہلے مر جاؤ, مٹ جاؤ, ایک دوسرے سے صلح کرو, اللہ کے ہاں عزت پا جاؤ گے. دیکھو میں اور آپ حج کر آئے, کوئی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں قبول. جس نے 2 لڑے ہوئوں میں صلح کرائی اس کو بشارت, 2 لڑے ہوئوں کو صلح کرانے والے کے لیے کیا اجر ہے, تو جو صلح کر رہے ہیں ان کی کیا بات ہوگی. 2 لڑے ہوئوں کے درمیان
صلح کرانے والے کے لیے میرے نبی نے فرمایا اس کو ایک حج اور عمرہ قبول کا ثواب مل گیا۔